بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے ہماری نئی نسل، مخلوط دینی تعلیم کی وجہ سے، مخلوط دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، اگر مدرسے مخلوط ہو جائیں جن میں صبح و شام قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا جاتا ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ تباہ ہو جائیں گے. ہمارے ہاں اسکول کے سلیبس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ماحول کو بالکل بھی فوکس نہیں کیا جا رہا کہ کس ماحول میں دینی تعلیم ہوگی. اگر کے پی کے کی گورنمنٹ جو بھی مستقبل میں بنتی ہے وہ کے پی کے میں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں تک قرآن کو لازم قرار دے دے، وہ کہے کہ قرآن لازم ہے، عربی سیکھنا لازم ہے، خدا کی قسم اگر کو ایجوکیشن والا سسٹم ہوا تو یہ قرآن کی تعلیم آپ کو زنا سے نہیں بچا سکتی. یہ قرآن کی تعلیم آپ کو قرآن پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں تک قرآن نہ ہو، لڑکوں کا الگ مدرسہ اسکول بنا دو، لڑکیوں کا الگ مدرسہ اسکول بنا دو. یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ سلیبس میں قرآن کی آیات کو شامل کیا جائے. کیا کریں، کیسے سمجھائیں بھائی؟ قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے مگر اتنی ضروری نہیں ہے جتنا مرد اور عورت کا الگ الگ بیٹھنا، بولو بھائی، زیادہ ضروری ہے. ہم اپنے باپ داداؤں میں اور آج بھی ایسی خواتین کو جانتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا مگر قرآن پر عمل اچھی طرح سے کرتی ہیں. ان کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ غیرت اللہ کا حکم ہے، حیا اللہ کا حکم ہے، شوہر کی اطاعت اللہ کا حکم ہے، بھائیوں سے محبت اللہ کا حکم ہے. یہ 5-6 احکام ان کو معلوم ہے، قرآن ایک لفظ بھی نہیں جانتی. اور ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھا ہوا ہے مگر 10 مردوں سے ان کے تعلقات ہیں. قرآن پر عمل یہ زیادہ اہم ہے بنسبت تعلیم قرآن پر. قرآن آپ مرد اور عورتوں کو اکٹھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میرے پاس میسج آتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے، یہ وعدے کیے جا رہے ہیں کے پی کے والوں سے کہ اماموں کو تنخواہیں دی جائیں گی گورنمنٹ کی طرف سے. بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی. بہت اچھا کام ہے، جو اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. قرآن کی تعلیم پہلی جماعت سے لازم کر دی جائے گی، بہت اچھا کام ہے. لیکن اگر آپ کو ایجوکیشن سسٹم لا رہے ہو تو ہمیں ان اچھے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، یہ رہنے دو. کیونکہ وہ قرآن اگر لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ بٹھا کے آپ قرآن پڑھاؤ گے وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے. وہ قرآن موجود ہوتے ہوئے قرآن کی دھجیاں اڑائیں گے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پنجاب یونیورسٹی میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں کا ماحول. چرس اور ہیروئن لڑکیوں میں عام ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کو ایجوکیشن سسٹم آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے. کیونکہ آپ کو اتنے مختلف ڈیزائن نظر آتے ہیں مگر سب ڈیزائن آپ کو ملتے نہیں ہیں. ہر ایک میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی لے کے بھاگ جائے، اور ہر ایک بھاگنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. اور بھاگنے کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ ہر آدمی افورڈ کر بھی نہیں سکتا. وہی ہوا، وہ لڑکی کو پھر کیا ہوا بعد میں، وہ لے کے بھاگ گئے، اس کے اولاد بھی ہو گئی، باپ سے بھی رشتہ ختم ہمیشہ کے لیے. جب اولاد بھی ہوئی ان کی، وہ مولانا صاحب جو فرار ہوئے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ میاں بیوی میں انبن ہو گئی، کچھ وقت کے بعد طلاق ہو گئی. اب وہ بچی نہ باپ کے قابل اور نہ شوہر کے قابل. کیونکہ مرد جب یہ دیکھتا ہے کہ بھاگ کے آئی ہے تو اب اس کا تو پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. وہ بعض دفعہ وہ اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور نہ بھی اٹھائے تو ہر جوڑے کامیاب نہیں ہوتے. پیچھے والدین کی سپورٹ ہو کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو والدین اس کو رکھیں اپنے پاس. باپ نے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا. تو یہ کو ایجوکیشن تھی اور اس میں پڑھایا کیا جا رہا تھا؟ قرآن. ہم لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کبوتر کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ جیسے میں بلی کو نہیں دیکھ پا رہا، بلی بھی مجھے نہیں دیکھ پا رہی. بھائی آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس لیے اللہ نے کہا کہ دونوں کو کیا رکھو، ایک دوسرے سے الگ رکھو. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے لڑکوں کو، جو چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں ان کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو. جو نابالغ چھوٹے بچے ہیں، دیکھو 6-7 سال کا جو لڑکا ہے، لڑکیوں میں اس کو نہیں کھیلنے دو، بلکہ اس کو بولو تم کہاں کھیلو گے؟ لڑکوں میں. اور لڑکیاں کہاں کھیلیں گی؟ بولو نا بھائی، لڑکیوں میں کھیلیں گی.
بچپن سے جو بچہ بچیوں میں کھیلتا ہے اس کا جو مائنڈ ہے, اس کا جو دماغ ہے, وہ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے, اس میں مردانگی پیدا نہیں ہوتی. زنانے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ لڑکیوں میں کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے. تو اللہ نے ایک نظام بنا, ہمیشہ سے مسلمانوں میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. تو میں نے اس میں ایک افغانی دیکھا, وہ افغانی آیا, ایڈمیشن لیا اس نے, اور اگلے دن اس نے چھوڑ دیا. تو پرنسپل اس سے پوچھ رہے کہ آپ چھوڑ کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار یہ ماحول مجھے اس میں اپنی, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے میں مرد نہیں ہوں, کیا عورتوں میں گھسا ہوا ہوں میں, ہمیں ہمیشہ مردوں میں بیٹھ زندگی گزاری ہے, اب مردوں میں بیٹھنا ہی ہمیں کیا لگتا ہے؟ بولو بھائی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا یہ غیرت مند آدمی ہے. حالانکہ جوان تھا, اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا بہت شوق ہوتا ہے اس عمر میں, لیکن اس نے کہا یہ ماحول جو ہے نا, لڑکیاں چاروں طرف دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں, کھی کی ہنسی مذاق چل رہا ہے, اس سے مجھے اپنے اندر سے نسوانیت کی بو آ رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں آدمی نہیں ہوں, میں کیا ہوں؟ مخنث ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ مرد کی فطرت کے بھی خلاف ہے. جو شریف آدمی, عزت دار آدمی, اسے عورتوں میں گھسنا اچھا, بولو بھائی, نہیں. اور عورت کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی. عورت کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے. ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے تعلیمی ادارے کھرچ کھرچ کے شرم نکالتے ہیں, کھرچ کھرچ کے کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ شرم. تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں پہ باقاعدہ آرڈر پہ شرم نکلوائی جا رہی ہے. ماں باپ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس سے شرم نکالو. تو یہ کانفیڈنس نہیں ہے. یہ لیبل کیا لگایا جاتا ہے؟ اس بچی میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ مردوں میں اس کو شرم نہیں آتی. یہ کانفیڈنس نہیں ہے, یہ بے شرمی ہے جس کو آپ کانفیڈنس سے تعبیر کر رہے ہیں. ہر بری چیز پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ اچھا. تعلیمی اداروں سے اللہ کا واسطہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کرو, آواز اٹھاؤ. دو بڑے مسئلے چل رہے ہیں ملک میں. قادیانیت کا مسئلہ, تو وہ تو الحمدللہ ہائی کورٹ نے, اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے حل کر دیا الحمدللہ. اب انشاءاللہ پاکستان میں کسی کے میں دم نہیں ہے کہ کوئی قادیانیوں کے حق میں قانون سازی کی کوشش کرے. علماء نے الحمدللہ اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس یہ اپیل دائر کی تھی, رد دائر کی تھی کہ یہ جو قانون میں تبدیلی ہوئی ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. یہ چیزیں دھرنوں سے نہیں پتہ چلتی, تمیز سے آپ عدالت جائیں تو پھر ہوتا ہے. تو اس کے خلاف پھر شواہد پیش کیے گئے, تو الحمدللہ اصل ذمہ داروں کے نام سامنے آ گئے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے پن کیا تھا. ٹھیک ہے نا, ان لوگوں کے نام سامنے آ گئے. تو اب الحمدللہ قادیانیت کے خلاف ملک میں اتنی زبردست قانون سازی ہو چکی ہے الحمدللہ کہ انشاءاللہ اب کسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے شخص میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ قادیانیوں کے حق میں چور دروازے سے کوئی قانون پاس کرنے کی کوشش کرے. لیکن دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو کو ایجوکیشن سسٹم کا ہے, اس کے خلاف نہ کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے, نہ کوئی بل پاس کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ہماری جو دینی جماعتیں ہیں وہ بھی اس بارے میں ہمیں خاموش نظر آتی ہیں. ایک اصول یاد رکھیں, جمہوری طرز عمل میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگی, چاہے وہ دینی ہو یا لبرل جماعت ہو, وہ یہ دیکھتی ہے کہ پبلک کیا چاہتی ہے. آئی بات سامنے؟ اگر پبلک نہیں چاہتی تو ان کو پتہ ہے کہ پھر اس ٹاسک پہ کام کرنا, اس سے ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا. جو ہمارے ووٹ کی طاقت ہے وہ کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی. تو اگر عوام احتجاج کرے گی, ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں آپ لوگ, فیس بک پہ مہم چلائیں, واٹس ایپ پہ چلائیں, یوٹیوب پہ چلائیں کہ بھائی ہمیں کو ایجوکیشن سسٹم, بولو بھائی, نہیں چاہیے, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں کچھ ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے بھائی, مردوں کے لیے الگ ادارے بنیں گے. اور ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ آ رہی ہیں کہ لڑکوں کے کالج میں باقاعدہ فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکیوں کے کالج میں باقاعدہ, بولو بھائی, میل. بھائی اس کو ادھر بھیج دو, اس کو ادھر بھیج دو. نا 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 نا, ہم لبرل لوگ ہیں. تو لبرل بن جاؤ, پھر وہی ہو جائے گا چڑیاں پہن کے جو یورپ میں گھوم رہے ہیں لوگ. تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ بولو بھائی. ہمارے ایک دوست گئے لندن میں, تو وہ رشتہ اپنی بیٹی کا کرنا تھا, تو وہاں داماد, جو ہونے والے داماد کو جب بلایا تو وہ چڈی پہن کے آ گیا. وہ جاگنگ کر رہا تھا کہیں پارک میں, جاگنگ کر رہا تھا, تو اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے لڑکا دیکھنے کے لیے, لڑکی والے آئے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا بھائی ہم لبرل, یعنی ہم کیا ہیں؟ لبرل لوگ ہیں. اب یہ کیا کہ جاؤ جیسے ہیں ویسے, ہم منافقت نہیں ہے, اس کو یہ تعبیر کیا, ہم میں کیا ہے. تو ایسے ہی جاگنگ کرتا ہوا چڈی پہن کے آگے بیٹھ.
وہ بیچارے ڈر گئے, یار کم از کم ادھر تو تمیز سے بیٹھو, کپڑے تو پہنو. تو اس نے کہا بھائی میں یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی نظر آؤں, میری یہ لائف اسٹائل ہے, کوئی ایکچولی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندے, تو تیرے ہونے والے سسر آئے ہوئے ہیں, وہاں تو پراپر ڈریس پہن کے بیٹھو, ٹھیک ہے آپ چڈی پہن کے پارک میں, پارک کا ماحول الگ ہوتا ہے, یہاں تو کم از کم, ہم تو کہتے ہیں پارک میں بھی چڈی نہیں پہنو, کم از کم گھٹنے تک. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے لبرل, تو پھر پورے لبرل بنو, چڈی پہننے کی کیا ضرورت ہے پھر.